جدید غزل کی بات جب آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ قدیم اور جدید کا یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ آغاز ہوا ہے مولانا حالی سے، کیونکہ انہوں نے اپنے غزل میں قدیم اور جدید کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کا جب دیوان شائع ہوا تو قاف انہوں نے علامت رکھی قدیم کے لیے، اور جدید ان کی وہ غزلیں تھیں جن کو گویا ایک نشانہ تنقید بھی بنایا گیا، لیکن وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے اتنی مختلف تھی۔ ان کا جو مقدمہ شعر و شاعری ہے وہ 1893 میں 1893 میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے غزل کی اصلاح کی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے کہ اس کے اشعار چاہے غم کی محفل ہو، خوشی کی محفل ہو یا کوئی اور محل ہو، غزل کے اشعار ضرور پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اتنی مقبول صنف کو اگر ہم اس طرح سے چھوڑ دیں جیسے کہ اسے ہمارے متقدمین نے کیا ہے، تو ان سے ہم سے متقدمین سے صرف یہ زبان سیکھنی چاہیے، لیکن جو موضوعات ہیں وہ ہمیں اپنے زمانے کے مطابق اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کہیں ٹپکتا ہے اشعار حالی سے حال، ٹپکتا ہے اشعار حالی سے حال، کہیں سادہ دل مبتلا ہو گیا۔ تو یہ مبتلا ہونے کی جو بات ہے یہ انہیں جو ہے وہ اہم نظر آتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اساتذہ اور جو متقدمین ہمارے مضامین بیان کر چکے ہیں ان کو بنا بیان کرتے رہنا یا ان کا اعادہ کرتا رہنا، یہ ایسا ہے جیسے چبائے ہوئے نوالوں کو چبانا۔ تو یہ ایک معیوب بات ہے۔ آپ اپنی بات کہیے، اپنے دل پر جو گزرتی ہے اس کو بیان کیجیے۔ پھر وہ چونکہ سر سید اسکول سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور سر سید کے زمانے میں جدید کا لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا۔ اس سر سید نے علوم جدیدہ کے نام سے ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جدید سے مراد کیا ہے۔ جدید سے مراد انہوں نے یہ بتائی کہ وہ الفاظ، وہ استعارات، وہ تشبیہات کہ جن سے اب ہمیں ہماری زندگی میں کوئی اشارے حوصلہ مندی کے نہیں ملتے، افادیت کے نہیں ملتے، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ حالی کیا کہتے ہیں کہ کب کو قمری میں یہ جھگڑا ہے وطن کس کا ہے، کب کو قمری میں یہ جھگڑا ہے وطن کس کا ہے، کل خزاں آ کے بتا دے گی چمن کس کا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اس نے کل خزاں آ کے بتا دے گی چمن کس کا ہے۔ تو یہ خزاں نے بتا بھی دیا، یعنی انگریزوں کے دور نے پھر بتا بھی دیا کہ چمن کس کا تھا۔ تو یہ جو ان کے یہاں شعور تھا حالی کا، اس نے پھر ان کے معاصرین پر بھی اثر ڈالا، جن میں مولانا شبلی، مولانا اسماعیل میرٹھی اور پھر اور بھی لوگ، علامہ اقبال، جو انہوں نے کہا کہ اقبال کے کلام پہ جاری ہے کلام حالی، زباں پہ ہے کلام حالی۔ تو وہ حالی کے بہت معتقد تھے اقبال۔ انہوں نے یعنی یقیناً بعد میں غزل میں وہ مضامین اور وہ لہجہ اور وہ الفاظ اور وہ ڈکشن پیدا کیا کہ جو ان سے پہلے کسی نے نہیں۔ لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اپنی غزل میں کہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو یہ جو فکر ہے یہ اس سے پہلے آپ کو متقدمین میں اور پرانے شعراء میں نظر نہیں آئی۔ تو اقبال کے اثرات بعد میں اور بھی شعراء نے قبول کیے، جن میں امین حزین اور اس طرح اثر پال
یہ سب حضرات، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ وہ جو حالی نے کہی تھی کہ نقل ہے، اصل نقل ہے، کیونکہ حالی نے یہ بات کہی کہ اگر ایک شخص جو قبیلہ طے کا تھا اور اس کا نام قیس تھا تو وہ مجنو کہلایا. اگر کوئی شخص مجنو کا روپ دھار کے اسٹیج پہ آ جائے تو کیا اس کو بھی وہی مرتبہ ملے گا؟ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جو اصلیت ہے اور جو آپ کے اپنے جذبات ہیں ان کو بیان کریں. تو پھر تو غزلیات کا ایک پورا دور آیا، اور وہ متغزلین کا دور جن کو ہم غزل کے 5 ستون کہتے ہیں: اصغر، حالی، جگر، فانی، یگانہ اور فراق. تو یہ ہیں جنہوں نے غزل کو نئے روپ دیے اور نئے انداز سے پیش کیا. اب غزل کا یہ انداز ایک وقت وہ آیا جیسے سن 1940 میں جو قحط ہوا بنگال کا، یا پھر قیام پاکستان کے بعد جو خوریزی ہوئی، تو اس میں جگر صاحب جیسے شخص نے جو رئیس المتغزلین تھے یہ کہا کہ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل. فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل. تو اب دیکھیے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ غزل کو اس طرح سے ایک نئے رنگ میں لانے کی کوشش کی گئی. پھر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سے جو عالمی حالات تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد سن 1936 میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ انسان کو اپنے تصور حسن میں بھی تبدیلی لانی چاہیے، اور اس کو جو موضوعات زندگی کے تقاضے ہیں، زندگی کے جن سے اس بات ہوتا ہے، ان مضامین کو زیادہ بیان کرنا چاہیے. اب جیسے کہا ہے ہمارے مجروح سلطان پوری نے کہ سر پر چلی ہوائے ستم گو 100 جتن کے ساتھ، سر پر چلی ہوائے ستم 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ. اور پھر انہوں نے یہ کہا اپنی کلاه کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ دہر میں مجروح کوئی جاویداں مضموں کہاں، دہر میں مجروح کوئی جاویداں مضموں کہاں، میں جسے چھوتا گیا وہ جاویداں بنتا گیا. جو غزل میں تبدیلی آئی جی، تو تبدیلی تو فنکار جب موضوعات کو ہاتھ لگاتا ہے تو شاہکار پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نئے مضامین، یا مثلا ان کا مخدوم محی الدین کا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو ایک پورا دور تھا جس میں یہ تمام مجاز اور جذبی اور کیفی اور جمال، مسعود جمال اور اس طرح کے اور تمام جو شعراء تھے، سردار جعفری اور کیفی اعظمی کا. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ بیلچے لاؤ کھولو زمیں کی تہیں، بیلچے لاؤ کھولو زمیں کی تہیں، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتا تو چلے. اتنی لاشیں میں کہاں، اتنی لاشیں کہاں تک اٹھا پاؤں گا، اتنی لاشیں کہاں تک اٹھا پاؤں گا، آپ مسجد کی حرمت بچا تو چلے. تو اب یہ چیزیں جو کہ جیسے بابری مسجد پر، اس پر تو یہ محاکات اور اشتہارات ہی غزل کی جان ہے. تو اس طرح کے اشاروں سے اپنے عہد کو لکھنا یہ جدید غزل کا سب سے اہم کام ہے. اب مجھے اس وقت اطہر نفیس یاد آ رہے ہیں. وہ زیادہ ان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے کیا کمال کے شعر کہے ہیں. ایک انہوں نے یہ شعر دیکھیے کس طرح کا کہا ہے کہ راہ عشق میں جان دینا ہی پیش رووں کا شیوا تھا، راہ عشق میں جان دینا ہی پیش رووں کا شیوا تھا، ہم نے جب سے جینا سیکھا جینا کار مثال ہوا. کار مثال ہوا.
تو جی پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اتنے شائستہ آداب محبت نہ بنو، اتنے شائستہ آداب محبت نہ بنو، شکوہ آتا ہے اگر لب پہ تو شکوہ بھی کرو۔ تو یہ جو تبدیلی غزل کے اندر آئی ہے یہ آپ کو اردو کی پرانی شاعری میں بالکل نظر نہیں آئیں گے مضامین۔ اس کے بعد پھر ہمارے خواتین کا دور ہے پورا، اور فہمیدہ ریاض ہے اور بہت سے اور خواتین جنہوں نے اس دور میں بھی، جیسے شاہدہ حسن ہے، اور یہاں پر ہماری صبیہ صبا ہے، عمیرہ رحمان ہے، نسیم سید ہے، مری حسیب اکبر ہے، اور بھی تمام ہماری شاعرات جو ہیں وہ جس طرح لکھ رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے موضوعات کو جو کہ پہلے مردوں ہی سے منسوب کیے جاتے تھے، اپنی سینسیبلٹی اور اپنے جو ذہن کی استطاعت تھی اور اپنے جو جذبات تھے ان کو جس طرح سے پیش کیا، یہ یقیناً ایک بہت ہی اہم رخ ہے جدید غزل کا۔ اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ جو تجربے کیے گئے ہیں، جیسا یہ کہ آزاد غزل کہی گئی، اس میں فارغ بخاری یا مظہر امام خاص طور پر آگے آئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی مقبولیت کیا کسی نے بھی دوسرے اور شعراء نے لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سے اس کی حیت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی کہ مثلث میں کئی غزل، یگانہ نے غزل کہی تھی مثلث میں کہ بار سر اتار آیا جو ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک تجربے کے طور پر ایک غزل تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر عابدی صاحب نے کہا کہ وہی حیت رہی غزل کی، اور اس غزل کی حیت کو اور اس کے استعارے اور تشبیہات کو میں تشبیہ دیتا ہوں کیلیڈوسکوپ سے، کہ کیلیڈوسکوپ پہ بھی چند رنگین ٹکڑے شیشے کے ہوتے ہیں، آپ اسے جنبش دیتے جائیے اور نئے سے نئے پیٹرن آتے جاتے ہیں۔ تو غزل میں بھی یہی ہے، وہی استعارے ہیں، جی کشتی ہے وہی طوفان ہے، وہی خزاں ہے، وہی بہار ہے، لیکن آپ اس میں کیسے کیسے مضامین جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں کہ تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی، پائے جنوں سے حلقہ گردش حال لے گئی۔ تو یہ جو غنائیت ہے، یہ جو لے گئی، اور نرم ہوا پہ یوں کھلے کچھ تیرے پیرہن کے راز، سب تیرے پیرہن کے راز راز وصال لے گئی۔ تو یہ جو ہے یہ غزل کے جو نئے پیرائے ہیں، ان میں یقیناً لوگوں نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے، شعور صرف کیا ہے۔ اب دیکھیے سائنسی شعور پر کیا اچھا شعر عزیز حامد مدنی کا مجھے یاد آیا کہ ٹوٹا ہوا دل جادہ دریافت پہ رکھنا، ٹوٹا ہوا دل جادہ دریافت پہ رکھنا، بنیاد تغیر میری جاں ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈاکٹر عابدی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوا دل رکھ کر ہی تو دل کی ساری جو ہے وہ تحقیقات ہوئی ہے، کہ یہ جو انسان اپنا دل والنٹیئر کرتا ہے تو یہ کوئی ایسی آسان بات نہیں، اس سے ہی نئے راستے تحقیق کے نکلے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ پنہا انداز ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے عہد کے ان موضوعات کو کتنی خوبی سے ہمارے شعراء نے بیان کیا ہے۔ اب رسا چغتائی سہل ممتنع میں کیا عمدہ ان کا کلام ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ رات درکار تھا سنبھالا مجھے، رات درکار تھا سنبھالا مجھے، رات درکار تھا سنبھالا مجھے، اور دیکھتا ہی رہا پیالہ مجھے۔ رات درکار تھا سنبھالا مجھے، دیکھتا ہی رہا پیالہ مجھے، اور آدمی کس کمال کا ہوگا
آدمی کس کمال کا ہوگا جس نے تصویر سے نکالا مجھے. تو یہ موضوعات آدمی کس کمال کا ہوگا, آدمی کس کمال کا ہوگا جس نے تصویر سے نکالا مجھے. تو یہ بظاہر آسان الفاظ, لیکن یہ جو نہج ہے غزل کی, یہ اب نئے لوگوں میں آئی ہے. کئی ہمارے یہاں نوجوان ایسے ہیں اب جنہوں نے نئے نئے انداز سے شعر کہنے شروع کیے ہیں. ان کے کلام سے بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کے یہاں جو قدرت ہے اس کو سنوارنے کے لیے, ان کے خیالات کے لیے ایسے ترمیم کہ ہاں وہ اپنے غزل کے مستقبل میں کچھ اہم کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جدید غزل جس نہج پہ چل رہی ہے, کسی طرح کی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہت سے خوشائند پہلو ہیں, اور سب سے خوشائند پہلو یہ ہے اردو کی نئی بستیاں, وہ بستیاں جو آپ آباد کیے ہوئے ہیں. پہلے یہ وہ بستیاں نہیں تھی. اب یہاں دیکھیے کہ جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے ہیں, اور جو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا جا رہا ہے, یہ آن لائن مشاعرے یقیناً ایک نئی چیز ہے. لیکن اس سے دیکھیے کہ اس وبا کے عالمی نحوست زدہ ماحول میں بھی آپ کیسا کیسا کلام سن رہے ہیں, اور کیسے کیسے آپ کے اندر رجائیت کے رمق جو ہے وہ اجاگر ہو رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جدید غزل کا مستقبل بہت تابناک ہے, اور نئی لکھنے والے میری نگاہ میں ہیں, وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اور ہم آپ جب ان کو زیادہ یہ موقع دیں گے کہ وہ سامنے آئیں, تو یقیناً ان کی بھی روایت بنے گی جو آگے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ غزل کی روایت بھی مشل ہے, اولمپک کی مشل ہے, جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ پہنچتی ہوئی اپنے منزل تک پہنچتی ہے. آپ کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہے نئی نسل تک, اور اس سے آگے جائے گی اور اپنے منزل تک. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بہت